اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسا واقعہ بیان کرنے والی ہوں جو کربلا کے میدان میں بے زبان اور باوفا گھوڑا تھا۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کا اصل نام کیا تھا اور یہ مولا حسین ابن علی کے پاس کہاں سے آیا تھا اور اس گھوڑے کی خاصیت کیا تھی۔ ناظرین، میدان کربلا میں حق کی خاطر جان قربان کرنے والوں میں امام حسین ابن علی کے 72 ساتھی تھے جو اس عظیم موقع میں شہید ہو کر تاریخ میں زندہ جاوید ہو گئے۔ امام علی مقام کے باوفا ساتھیوں میں سے ایک نام اس گھوڑے کا بھی ہے۔ اس گھوڑے کا نام ذوالجناح ہے، لیکن کچھ مورخین نے لکھا کہ اس ذوالجناح کو مرتجس بھی کہا جاتا تھا۔ اس ذوالجناح نے اپنی وفاداری اور قربانی کے ذریعے اپنا نام تا قیامت اہل بیت رسول کے ساتھ جوڑ لیا۔ ذوالجناح کو ایران کے بادشاہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے میں دیا تھا۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مشہور معجزہ ہے کہ آپ جس بھی گھوڑے پر ایک بار بیٹھ جایا کرتے تو اس گھوڑے کی عمر بڑھ جاتی تھی اور پھر وہ گھوڑا کبھی بھی جلدی بوڑھا نہیں ہوتا تھا۔ اسی لیے گھوڑا اتنے سال گزرنے کے بعد بھی کربلا کے میدان میں صحت مند اور چاق و چابند تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے اس گھوڑے کی رفتار اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کا نام ذوالجناح رکھا گیا۔ جب بھی یہ گھوڑا جنگ کے میدان میں دشمن پر حملہ آور ہوتا تھا تو ایسے لگتا تھا جیسے یہ گھوڑا بھاگ نہیں رہا بلکہ ہوا میں اڑ رہا ہو، اسی لیے اسے ذوالجناح یعنی دو پر والا گھوڑا بھی کہا جانے لگا۔ ناظرین، حضرت امام حسین علیہ السلام کو بچپن سے ہی اس گھوڑے سے بہت لگاؤ تھا۔ ایک مرتبہ امام حسین ابن علی اپنے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھوڑے کے پاس موجود تھے اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ موجود تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لاڈلے نواسے سے امام حسین ابن علی کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور پوچھا، بیٹا کیا تم اس پر سواری کرنا چاہتے ہو؟ تو یہ سن کر امام حسین ابن علی نے ہاں میں جواب دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات اس گھوڑے یعنی اس ذوالجناح نے بھی سن لی تو فوراً امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا تاکہ آپ اس گھوڑے پر آسانی سے سواری کر سکیں۔ ناظرین، اس کے بعد امام حسین ابن علی گھوڑے پر بیٹھے اور آپ نے اس گھوڑے کی سواری کی۔ یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے کہ بیٹا، یہ وہی گھوڑا ہے جو امام عاشوراء کے دن تمہاری مدد کرے گا۔ اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ گھوڑا امام حسین ابن علی کے حوالے کر دیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذوالجناح حضرت امام حسین ابن علی کے پاس آ گیا۔ ذوالجناح نے کربلا کے میدان میں اپنے امام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ محبت کی، وہ وفا کی، جس کو دیکھ کر خود وفا بھی ذوالجناح پر ناز کرنے لگی۔ امام حسین ابن علی کے گھوڑے یعنی ذوالجناح کے بارے میں یہ بات مشہور ہے۔ ناظرین، کہ جب یزیدوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا پانی بند کیا تو ذوالجناح کو کربلا کے میدان میں کافی بار پانی پینے کا موقع ملا تھا، لیکن ذوالجناح نے پانی نہیں پیا تھا۔ ذوالجناح نے اپنے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ پانی نہ پی کر اپنا وعدہ وفا کیا۔ اس کے بعد جب کربلا میں 10 محرم کے دن حضرت امام حسین علیہ السلام ذوالجناح کی زین سے زمین پر آئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گھوڑا آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا کہ دشمن کی جانب سے آنے والا ہر تیر اپنے جسم پر لے سکے۔ اس وقت ذوالجناح پر اتنے تیر لگے کہ اس کا جسم کا کوئی حصہ باقی نہ رہا ہو۔ ناظرین، روایت کے اندر ہے کہ ذوالجناح کو اتنے تیر لگنے کے بعد بھی حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس گھوڑے سے 60 سے زائد دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے بعد جب ظالموں نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور اس کے سارے ساتھیوں کو شہید کر دیا تو حضرت امام حسین علیہ السلام کا یہ گھوڑا یعنی ذوالجناح اہل بیت رسول کی لاشوں کے گرد چکر لگانے لگا۔ پھر ذوالجناح حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم کے پاس آ کر رک گیا اور اپنی پشت کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی کمر سے تر کر لیا اور اپنے پاؤں کو زمین پر اس طرح مارا کہ جس سے اتنی زور کی آواز پیدا ہوئی کہ میدان میں سناٹا چھا گیا۔ ناظرین، یہ دیکھ کر دشمن کے بھی پسینے چھوٹنے لگے۔ اس وقت عمر سعد کی نظر اس گھوڑے پر پڑی تو کہنے لگا کہ اس گھوڑے کو میرے پاس لایا جائے۔ یہ گھوڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑوں میں سے ایک بہترین گھوڑا ہے۔ عمر سعد کے کہنے پر لوگ اسے پکڑنے کے لیے بھاگے۔ جیسے ہی لوگ اس ذوالجناح کے قریب گئے کہ ذوالجناح نے اتنی زور سے اپنا پاؤں مارا کہ ان کو وہاں سے جانے کا بھی موقع نہ ملے۔ یہ دیکھ کر عمر سعد چلا کر کہنے لگا کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، دیکھتے ہیں یہ کیا
کیا کہتا ہے؟ ناظرین، پھر وہ گھوڑا لوگوں کے ہجوم سے نکل کر حضرت امام حسین ابن علیہ السلام کے جسم اطہر کے پاس آ کر اس طرح بلبلا کر رونے لگا جیسے کوئی انسان کسی نوجوان کی موت پر روتا ہے۔ اللہ اکبر! ایک شخص حضرت امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور دست ادب کو جوڑ کر کہنے لگا، اے امام وقت، آپ کربلا میں موجود تھے۔ ہم نے سنا ہے جب امام حسین علیہ السلام گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے تو آپ کا گھوڑا آپ کو طواف کر رہا تھا اور زور زور سے کچھ کہہ رہا تھا۔ اے رسول خدا کے نواسے، اس وقت امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا کیا کہہ رہا تھا؟ ناظرین، بس یہ کہنا تھا کہ امام محمد باقر علیہ السلام ہزاروں قطار رونے لگے اور فرمانے لگے، اے لوگو، جب امام حسین علیہ السلام گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے تو وہ گھوڑا امام حسین علیہ السلام کا طواف کر رہا تھا تاکہ کوئی بھی نیزہ یا تیر امام حسین ابن علی کو نہ لگے، اور زور زور سے فوج یزید سے کہہ رہا تھا، واہ ہو اس امت پر جو اپنے رسول اللہ کے نواسے کو قتل کر رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا، اے رسول اللہ، کہ گھوڑا اور بھی کچھ کہہ رہا تھا؟ اتنے میں امام باقر علیہ السلام چیخ کر رونے لگے اور فرمانے لگے، وہ گھوڑا کہہ رہا تھا کہ اے میرے آقا حسین ابن علی، ایک بار میری پشت پر بیٹھ جائے، میں آپ کو اتنی دور لے جاؤں گا کہ کسی بھی ظالم کا تیر آپ کو چھو نہ سکے۔ ناظرین، اس وقت میرے دادا حسین ابن علی نے فرمایا، اے ذوالجنید، جاؤ خیام کی طرف جاؤ اور میری بہن اور بیٹی کو بتانا کہ ان کا امام حسین اپنے نانا رسول اللہ سے جا ملا ہے۔ بس وہ گھوڑا خیام کی طرف بھاگا اور خیام کے باہر آ کر زور زور سے چلانے لگا۔ بیبیوں نے یہ سوچا کہ شاید ہمارا امام آیا ہے، لیکن جیسے ہی آ کر دیکھا کہ سواری تو ہے لیکن سوار نہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا ذوالجناح تیروں اور زخموں سے چور ہے۔ اتنے میں بی بی سکینہ آ کر ذوالجناح کے قریب آ کر کہتی ہے، اے میرے بابا کے گھوڑے، مجھے یہ بتا کہ میرے بابا میدان میں جا رہے تھے، وہ پیاسے تھے، کیا میرے بابا نے پانی پیا تھا یا لوگوں نے پیاسا ہی ذبح کر دیا؟ اتنے میں بیبیوں نے سر پر ماتم کیا۔ یا حسین ابن علی کی صدا بلند ہونے لگی اور بی بی سکینہ پھر سے فرماتی ہیں، اے میرے بابا کے گھوڑے، تیری لٹکی ہوئی سینگ بتاتی ہے، تیری کٹی ہوئی باگیں بتاتی ہیں کہ میرے بابا گھوڑے سے اترے نہیں بلکہ گھوڑے سے گرے تھے۔ پھر لوگوں نے پوچھا، اے نواز رسول، پھر ذوالجناح کہاں گیا؟ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یزید کا پورا لشکر اس ذوالجناح کو حاصل کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ گھوڑا رسول خدا علیہ السلام کا گھوڑا تھا، لیکن اس ذوالجناح نے اپنے آپ کو نہر فرات کے حوالے کر دیا اور کہنے لگا کہ میرا سوار نہیں رہا تو میں اب جی کر کیا کروں گا۔ سلام ہو رسول اللہ کے نواسے پر، امام حسین ابن علی پر۔ سلام ہو امام حسین علیہ السلام کے ذوالجناح یعنی مرتجز پر۔ سلام ہو ہر اس آنکھ پر جو امام حسین ابن علی کے غم میں روتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو، لائک کریں اور ایسی مزید ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔